ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو کسی نہ کسی کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ قرب اس کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے اور انسان پھر بڑے فخر سے کہتا ہے میرا تو اگر کوئی مسئلہ یا پریشانی پیش آئے گی میں تو فلاں صاحب کا خاص بندہ ہوں میرا مسئلہ تو یوں حل ہو جائے گا۔ تو انسان کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے کسی نہ کسی کا قرب اس کو جب نصیب ہوتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بہترین قرب اللہ رب العزت کا قرب ہے، سارے قربوں سے بڑھ کر بہترین قرب اللہ رب العزت کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اب یہ اللہ رب العزت کا قرب آپ مال کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مالدار ہوگا وہی اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ وما أموالكم ولا أولادكم، یہ بہت اچھی اولاد والا ہوگا وہی اللہ رب العزت کا قرب پا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، مالدار ہو غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کا قرب وہی پا سکتا ہے جو نیک اعمال صالح اعمال کرے، نیک اعمال اختیار کرے، اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں کل بنی آدم خطاء، ہر انسان بنی آدم خطا کار ہے، اور آگے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ تو آج کی مجلس میں قرب الہی کے 8 اسباب ذکر کیے جائیں گے کہ جن کے ذریعے سے
ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر محبت فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اعلان فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر اترتے ہیں، سب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر ہر انسان اس بندے سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے۔ تو 8 اسباب میں سے پہلا سبب قرب الہی کا عمل صالح ہے، نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نیک اعمال کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ ایمان کا تذکرہ لازمی فرمایا۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ اب ایمان کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ایمان جب ٹھیک ہوگا تو اعمال صالحہ قبول ہوں گے، ورنہ قبول نہیں ہوں گے۔ عقائد مین ہیں، عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آپ بھلے بیت اللہ میں الٹا لٹک کے بھی عبادت کریں تو عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ کہ قرآن میں ہر جگہ اللہ رب العزت نے جہاں اعمال کا تذکرہ فرمایا تو پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان ضروری ہے۔ اب مشرک ہے، مشرک کا کوئی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ عقائد مین ہیں، جب عقائد درست ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا تو پھر اعمال قبول ہوں گے، ورنہ اعمال کی قبولیت نہیں ہے۔ دوسرا سبب ہے اللہ رب العزت کے قرب کا، کہ جس سے انسان اللہ رب العزت کا قرب پا سکتا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں اللہ رب العزت کے انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں جا کر اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان دعائیں بھی مانگے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، چونکہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ دعا جو ہے وہ عربی کے اندر انسان مانگے، اردو کے اندر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا۔ تو سجدے کے اندر آدمی جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب انسان تب ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سجدے میں ہمیں جب جائیں تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عربی دعائیں جو مسنون ہیں ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے
تو پھر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں چونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تیسرا سبب قرب الہی کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ قرآن مجید میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب ہوگے وہ لوگ الذین هم فی صلاتهم خاشعون جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل تمام خیالات سے سوچوں سے پاک ہو کر رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو۔ اب یہ نہیں نماز میں کھڑے سارے خیالات سوچیں ہمیں آ رہی ہے تو یہ خشوع کی علامت نہیں ہے۔ یہ انسان سوچوں میں کھڑا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کے اندر خشوع نہیں ہے۔ اور خضوع یہ ہے کہ انسان ظاہری لحاظ سے بھی اپنے تمام اعضاء پرسکون ہوں۔ اب یہ نہیں ہے نماز میں کھڑے داڑھی سے کھیل لیں، کپڑوں سے کھیل لیں، ہاتھ چل لیں، پاؤں کبھی ایک پہ کھڑے ہو رہے ہیں کبھی دوسرے میں، تو یہ سمجھ لیں اس انسان کے اندر خضوع نہیں پایا جاتا، اپنے رب کی طرف یہ متوجہ نہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ نماز اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخری وقت میں قرب قیامت میں مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، نمازی بھرے ہوئے ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، لیکن بھری ہوئی مساجد میں سے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کوئی ایک بھی خشوع و خضوع والا نہیں ملے گا۔ بھری ہوئی مساجد میں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، پرسکون نماز پڑھنے والا ہو۔ اب ہم اپنی نمازوں کا خود جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں کیسے ہیں، کتنی خشوع و خضوع والی ہیں، کتنی اطمینان والی ہیں، کتنی پرسکون نمازیں ہیں۔ تو جب آدمی اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ تو یہ نماز بھی اللہ رب العزت کے ہاں قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفَتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ۔ حدیث مبارکہ میں جب نماز پڑھو تم فَإِذَا صَلَّيْتُمْ نماز پڑھو تو پھر اپنے چہرے کو دائیں بائیں، سوچوں کو دائیں بائیں نہ پھیرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنی پوری تجلیات رحمت، پوری توجہات اس بندے کے اوپر مرکوز کر لیتے ہیں جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان یلتفت یمیناً دائیں بائیں دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، سوچ خیالات ادھر ادھر لے جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنی توجہات ہٹا دیتے ہیں، اس کی طرف سے توجہات ہٹ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں پھر اترتی نہیں اس بندے پر۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بندے تو میرے سامنے کھڑے ہو کر دائیں بائیں کہاں خیالات سوچ میں گم ہوتا ہے، حالانکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے میں بہتر ہوں، تو میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو جب نماز میں آدمی کھڑا ہو، اس طرح کھڑا ہو کہ ساری خیالات سے پاک ہو کر اپنے جسم کو بھی پرسکون کر کے نماز میں کھڑا ہو، پھر یہ نماز ہوگی۔ اور پھر اسی نماز کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، پھر یہ نماز ہمیں گناہوں سے، فحاشی کاموں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد کینے بغض سے ہمیں یہ نماز روکے گی، بچائے گی۔ نماز جب نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر یہ گناہوں سے ہمیں یہ نماز روکتی بھی نہیں ہے، بے حیائی کے کاموں سے پھر یہ بچاتی بھی نہیں۔ جب نماز ٹھیک ہو جائے گی تو سارے کام ہمارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔
چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے چوتھا سبب ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان فرائض کے ساتھ ساتھ سنت نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ سنتیں غیر موقدہ ہوں، موقدہ سنتیں ہوں، سب کا اہتمام کرے، اس سے بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِالنَّوَافِلِ، بندہ اپنے رب کے قریب نوافل کے ذریعے سے بھی اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب فرائض میں جو کمی رہ جائے گی، وہ کمی پھر نوافل اور سنت غیر موقدہ کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ اسی طریقے سے صدقات خیرات کے اندر بھی یہی ہے کہ جو فرائض میں کمی رہ جائے گی وہ نفلی صدقوں سے، نفلی خیرات سے پوری کی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں نفلی صدقات، نفلی خیرات اور نوافل سنت بھی پڑھنی چاہیے تاکہ جو کمی فرائض میں رہ جائے تو وہ اس سے پوری کی جا سکے۔ پانچواں سبب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے تہجد کی نماز۔ یہ نوافل نماز میں سب سے بہترین نماز ہے تہجد کی نماز۔ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو یہ تہجد کی نماز تھی۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اب تہجد کی جو نماز ہے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اولیاء اللہ، سب نے اس نماز کا اہتمام کیا۔ انبیاء پر تو یہ نماز فرض تھی، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوا تو اسی نماز کے ذریعے سے، تہجد کی نماز کے ذریعے سے انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ اب جو یہ تہجد کا وقت ہے، اس کا بہترین جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، اس وقت میں پڑھنی چاہیے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اٹھنے کا امکان نہ ہو، اٹھ نہ سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے تہجد پڑھ کے سوئے، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیام اللیل ہے، رات کی عبادت ہے تہجد۔ تو قیام اللیل رات ہوتے ہوئے، عشاء پڑھتے ہی قیام اللیل شروع ہو جاتی ہے، وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں، پورا ثواب ملے گا۔ ہاں، سحری میں اگر دوبارہ آنکھ کھل جاتی ہے، دوبارہ پڑھ لیں اور پڑھ لیں، زیادہ ثواب ہے، گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن رات کو سوتے ہوئے ضرور تہجد کا اہتمام فرمائیں تاکہ تہجد کا پورا ثواب مل سکے۔ اور تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز لگتی ہے ہر روز کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے رزق میں وسعت چاہنے والا، میں اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا گناہوں کی، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو تہجد کے وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے اگر مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں، مغفرت مانگنے والا کوئی ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کے اندر اس کا اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام ہو اور تہجد کا بھی اہتمام ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ چھٹا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کرتا ہے، وہ ہے دعا کرنا، دعاؤں کا اہتمام۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دعاؤں کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی دعا سنی جاتی ہے۔
دعا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ نیک بندہ ہوگا اس کی دعا قبول ہوگی، فاسق و فاجر کی نہیں ہوگی۔ یہ عام ہے، کوئی بھی دعا مانگے گا، چاہے گنہگار ہے، نیک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بد ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتویں چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات عام دنوں سے بڑھا دیتے تھے، زیادہ فرماتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے مال میں خوب برکت عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخِرُ، اور دوسرے جو جماعت اترتی ہے فرشتوں کی وہ یہ دعا کرتی ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو مال کو روک کے رکھتے ہیں ان کے مال کو ضائع فرما۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا جس بندے نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں لگانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی ساتھی کہتے ہیں جی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے، یہ تو الٹی بات ہوگی۔ بھائی حالات اگر خراب ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب حالات ٹھیک ہونے کے لیے ہم کچھ کر رہے نہیں تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو صدقہ خیرات کرنے سے انسان جو ہے جتنی بیماریاں ہیں بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، خون بہہ رہا ہے، رک رہا نہیں ہے، علاج کروا کے تھک کے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ جب وہ بندہ گیا خیرات کر کے واپس آیا تو اس کے گھٹنے کی تکلیف بالکل ٹھیک ہو گئی، خون وغیرہ سب بند ہو گئے۔ تو صدقے کے ذریعے سے جتنی بیماریاں بھی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں نا الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ جو ہے نا مصیبتوں کو ٹالتا ہے، دور کرتا ہے۔ اب کچھ حضرات اگر شکایت کرتے ہیں جی میں صدقہ کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو اسے چاہیے کہ صدقے کی مقدار کو اور بڑھا دے۔ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو اور بڑھا دے، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ 8ویں چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دنیا کے اندر خواب میں 99 مرتبہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَمْ تَرَوْا رَبَّهُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، کہ تم دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت کے بعد پھر دیکھ سکتے، موت سے پہلے نہیں۔ ہاں خواب کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروا دے وہ بالکل کروا سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو 99 مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ کی زیارت ہوئی۔ 99 مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 99 مرتبہ میں یہی جواب دیا کہ بے کلامی میرا کلام پڑھنے میں، اسی میں میرا قرب ہے، مطلب قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں میرا قرب ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ یا اللہ فہم او بغیر فہم، سمجھ کے پڑھیں تب آپ کا قرب نصیب ہوگا یا بغیر سمجھ کے؟
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو، دونوں ذریعے سے جو ہے میرا قرب حاصل ہوگا۔ آج ہم نے قرآن مجید کو الماریوں تک، گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ گھروں میں دیکھتے ہیں پورا سال قرآن مجید غلاف میں بند کر کے رکھتے ہیں، اور اس میں اتنی مٹی چڑھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اسے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جب پڑھیں گے تو اس سے مٹی بھی صاف ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن مجید اللہ نے ہمیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا